السلام علیکم محترم ناظرین۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح چنڈال ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قصبے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا، جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ جو باقی رہ گئے تھے ان پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج حملہ کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی جو جگہ فتح کرتا تھا وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتا تھا، سوائے جنگی قیدیوں یعنی صلیبی فوجیوں کے۔ ارض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر ایک دستے کو، خواہ وہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ تھا، رابطے اور اپنے احکام کا پابند رکھا ہوا تھا۔ چھاپا مار حبیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آیا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شب خون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑا، اسلحہ اور رسد اٹھا لیتے۔ ان چھاپا ماروں نے جو شب خون مارے وہ جاری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور مافوق الفطرت شجاعت کی داستانیں ہیں۔ ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ ارض فلسطین کے پاسبان تھے جو اکیلے اکیلے، دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں، کئی سو نفری کے دستوں اور دشمن کے کیمپوں پر شب خون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجیوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور کسی قبر میں دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ انہی کے بھروسہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتا، داڑتا اور گرجتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ان گوریلا اور کمانڈو چھاپا مار پارٹیوں کے متعلق مشہور و معروف یورپی مورخ لینپول لکھتا ہے، یہ بے دین ہماری جنگجو سرداروں کی طرح وزنی زرہ بکتر نہیں پہنتے تھے، لیکن ہمارے زرہ پوش نائٹوں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ ان پر حملہ کیا جاتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے ساری دنیا میں تیز رفتار مانے گئے تھے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ صلیبی ان کے تعاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے تھے۔ ان مسلمان چھاپا ماروں کی حالت اب کبھی نہ تکنے والی مکھیوں جیسی تھی، جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے۔ جو ہی یہ کوشش ترک کر دی جاتی وہ شب خون مار جاتے۔ وہ پہاڑی علاقے کی طوفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور صلیبی فوج کی تربیت توڑ کر غائب ہو جاتے۔ ہمارے نائٹوں کو وہ قدم قدم پر پریشان کرتے اور جاری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے۔ یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں اپنا خون کا نذرانہ دیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے بعض بستیاں تباہ و برباد کرا دی تھی۔ بعض اوقات یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہ رہا، لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ صلیبی مورخوں نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے صلیبیوں کی ایک مکہ بھی آئی اور ایک غریب صلیبی عورت بھی۔ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی اور کہا، اے میرے سلطان، بے شک ہم صلیبی آپ کے دین کو نہیں مانتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس دین کا پیروکار سلطان صلاح الدین ایوبی بے شک عادل، انصاف پسند اور رحم دل ہے، لہٰذا ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے پورے گاؤں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ نہ ہی کوئی جاسوسی کریں گے اور نہ ہی ہماری عورتیں تمہارے سپاہیوں کو بدکاری کے لیے گمراہ کرے گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے سے یہ جان چکا تھا کہ صلیبی عورتیں سلطان کے سپاہیوں کو اپنے حسن سے بھڑکا لیں گی، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بے شک مسلمانوں کا سلطان سلطان صلاح الدین ایوبی عادل، رحم دل اور انصاف پسند ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بات جاننی چاہیے کہ سلطان اپنے اصولوں کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ بوڑھی اماں، اگر آپ کی باتوں میں اتنی سچائی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے گاؤں کی عورتیں اتنی پاک باز اور شریف ہے، تو آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اگر تم نے میری شرط پوری کر دی تو آپ کے گاؤں کو اپنی سپاہیوں کی حفاظت میں دے دوں گا اور کوئی بھی مسلمان آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تم اپنے گاؤں میں 5 عورتیں ایسی ڈھونڈ کر لاؤ جو پاک باز ہو اور آج تک ان کو کسی نامحرم مرد نے چھوا نہیں۔ اگر تم اپنی بات ثابت کر دو تو میں اپنا وعدہ پورا نبھاؤں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں پڑ گیا۔ 2 دن کے بعد بوڑھی عورت دوبارہ سلطان کے سامنے حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ 5 نوجوان حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ جیسے ہی سلطان نے ان 5 لڑکیوں کو دیکھا تو غصے میں کہا، اماں جی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ 5 نوجوان پاک دامن عورتیں میرے سامنے لے کر آنا، لیکن ان عورتوں میں سے 2 عورتیں ایسی ہیں جن کا دامن پاک نہیں۔ تو یہ سن کر بوڑھی عورت حیرانی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھنے لگی اور کہا، سلطانی معظم، میں جانتی تھی کہ تم اتنے بہادر ہو، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے عقل مند ہو۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ 2 لڑکیاں کنواری نہیں اور 3 کنواری ہیں، لیکن آپ کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ آپ نے کیسے فوراً پہچان لیا کہ ان میں 3 لڑکیاں کنواری ہیں اور 2 کنواری نہیں۔ پھر بوڑھی عورت نے کہا، سلطانی معظم، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ آپ ہمیں اس گاؤں میں رہنے دیتے ہیں یا پھر ہمیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور بتا دے کہ آپ کو دیکھتے ہی کیسے پتہ چل گیا کہ یہ 2 لڑکیاں کنواری نہیں تھیں اور 3 لڑکیاں کنواری تھیں اور ان کا دامن پاک تھا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جیسے ہی لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا، کیونکہ ان تینوں لڑکیوں کے چلنے کا انداز ان دونوں سے مختلف تھا اور ان دونوں کی نظروں میں جھکاؤ نہیں تھا، ان تینوں لڑکیوں کی نظروں میں جھکاؤ تھا، کیونکہ یہ کبھی مردوں کے قریب بھی نہیں گئی، لیکن ان دونوں لڑکیوں کے آنکھوں میں شرم نہیں تھا، اس لیے میں فوراً پہچان گیا کہ یہ تینوں لڑکیاں پاک دامن ہیں، جبکہ 2 پاک دامن نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، سلطانی معظم، یہ دونوں شادی شدہ ہیں اور یہ تینوں لڑکیاں ابھی کنواری ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں چاہتی تو 5 پاک دامن اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کو لے کر آ سکتی تھی،
لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا سلطان کتنا ذہین ہے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو ہمارے گاؤں میں پتہ کروا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عورت آپ کو نہیں ملے گی جو پاک دامن نہ ہو۔ بے شک ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا کردار بالکل صاف اور شفاف ہے۔ ادھر سلطان پہلے سے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ لگا چکا تھا کہ فلسطین میں یہ گاؤں دوسرے گاؤں سے اور قصبوں سے ہٹ کر ہے، اس میں پاک دامن عورتیں رہتی ہیں اور اس گاؤں کے لوگ محنتی ہیں۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کو اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ ان کو کوئی بھی مسلمان انتقام کا نشانہ نہ بنا سکے، اور کہتے ہیں کہ وہ گاؤں والے سلطان کی بادشاہی سے متاثر ہو کر سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے تھے۔